میں غیر قوموں کے واسطے یسوع مسیح کا کاہن ہوں تاکہ ان کو پسندیدہ نذرانہ بناؤں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 15واں باب 14ویں سے 21ویں آیت مقدسہ۔ اے میرے بھائیو، میں بھی تو خود تمہارے حق میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تم نیک نیتی سے پر اور سارے علم سے بھرے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہو۔ تو بھی میں نے کچھ جرت کر کے یاد دہانی کے طور پر تھوڑا سا تمہیں لکھ بھیجا ہے، کیونکہ خدا نے مجھ کو اس لیے فضل بخشا ہے کہ میں غیر قوموں کے واسطے یسوع مسیح کا کاہن ہو کر خدا کی انجیل کی خدمت میں قربانی گزرانوں، تاکہ میرا غیر قوموں کا نذرانہ القدس سے مقدس بن کر پسندیدہ ہو۔ اس لیے خدا کے نزدیک مسیح یسوع میں میرے فخر کی جگہ ہے، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے کلام اور کام سے، کرشموں اور کرامتوں کی طاقت سے اور القدس کی قدرت سے میرے وسیلے سے کی ہیں، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر الورکون تک چاروں طرف مسیح کی انجیل کی پوری منادی کی، بلکہ میں نے ایسا ٹھانا کہ اس انجیل کو وہاں نہ سناؤں جہاں مسیح کا نام پہلے لیا گیا، ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے کی نیو پر ردہ رکھوں، مگر جیسا لکھا ہے کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ اس کے دست راست نے اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بط تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب
मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज्यादा होशियार हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।